ناظرین السلام علیکم۔ نالج ٹائم وتھ وجاہت عبدالستار میں آپ کا استقبال ہے۔ اسلامک ہیرو سیریز کے تیسرے ایپیسوڈ کے پہلے حصے میں ہم نے 636 سنہ عیسوی سے 1131 سنہ عیسوی تک یعنی تقریباً 500 برسوں کا جائزہ لیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ صلیبی کون تھے، ان کے مقاصد کیا تھے، وہ بار بار مسلمانوں سے ٹکراتے کیوں تھے اور کس طرح سے انہوں نے ایک لمبی پلاننگ کر کے مسلمانوں کی آپسی نااتفاقی کا فائدہ اٹھا کر بیت المقدس پر قبضہ حاصل کیا۔ اس ایپیسوڈ کے دوسرے حصے میں یعنی آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب نے صلاح الدین ایوبی کی پیدائش سے پہلے کیا دعا مانگی تھی اور قدرت نے صلاح الدین ایوبی کو ان کی پیدائش کے پہلے ہی دن سے کس طرح سے بیت المقدس کی راہ پر ڈال دیا۔ عماد الدین زنگی اور نور الدین زنگی، ان دو شخصیات کا سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں کیا کردار رہا۔ ناظرین، جو واقعہ میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں وہ ایک عام روایت ہے، لیکن ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ دراصل زندگی میں اپنے ہمسفر کا انتخاب کرنے کا موقع ہم سب کو ملتا ہے، لیکن اپنا شریک سفر چنتے وقت کن خوبیوں پر نظر رکھنی چاہیے، اس کا پتہ ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے۔ عراق کے شہر تکریت کا گورنر، جو ایک کرد مسلمان تھا، کافی بہادر، طاقتور اور انصاف پسند گورنر تھا، لیکن اس نے ایک لمبے عرصے تک شادی نہیں کی۔ اس کا بھائی اکثر اس سے سوال کیا کرتا کہ آخر آپ کو کس چیز کی کمی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو کسی حاکم یا وزیر زادی سے آپ کے نکاح کی بات چلاؤں۔ گورنر کہتا کہ نہیں، یہ لڑکیاں میرے قابل نہیں ہیں۔ آخر ایک دن اس گورنر کے بھائی نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ آخر آپ کو نکاح کے لیے کیسی لڑکی چاہیے۔ گورنر نے کہا کہ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا پسند کروں گا جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے مجھے ایک ایسی اولاد ہو جو بہترین شہسوار ہو اور بڑا ہو کر صلیبیوں سے مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے لے۔ گورنر کے بھائی اسد الدین کو اس کی بات کچھ اٹپٹی سی لگی، کچھ جچی نہیں، اور اس نے کہا کہ ایسی لڑکی تو تمہیں ملنے سے رہی۔ گورنر نے کہا کہ اگر نیتوں میں خلوص ہو تو اللہ ایسی لڑکی عطا کرے گا۔ یہ واقعہ ہو گیا چند روز کے بعد گورنر تکریت کی جامع مسجد کے شیخ کے ساتھ بیٹھے کسی معاملے پر گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک پردے کے پیچھے سے کسی لڑکی نے شیخ کو مخاطب کیا۔ شیخ نے گورنر سے معذرت طلب کر لی اور پردے کے پیچھے لڑکی کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ آخر میں نے تمہارے لیے جو رشتہ پسند کیا تھا تم نے اسے کیوں ٹھکرا دیا؟ اس لڑکی نے انتہائی ادب سے جواب دیا، اے شیخ، آپ نے جو رشتہ بھیجا تھا وہ بہت خوبصورت تھا، واقعی میں بہت امیر اور رتبے والا تھا، لیکن وہ لڑکا میرے قابل نہیں تھا۔ شیخ تھوڑی دیر کے لیے اچنبھے میں پڑ گئے اور پوچھنے لگے کہ آخر تمہیں کس قسم کا لڑکا چاہیے؟ اس لڑکی نے جواب دیا کہ مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور مجھے اس سے ایک ایسی اولاد ہو جو بہترین شہسوار ہو اور صلیبیوں سے مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے لے۔ جیسے ہی یہ الفاظ گورنر کے کانوں میں پڑے، گورنر تھوڑی دیر کے لیے حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ یہ تو وہی الفاظ تھے، وہی خیالات تھے جو وہ خود سوچا کرتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے شیخ سے درخواست کی کہ اس لڑکی سے میرا نکاح طے کرا دے۔ شیخ نے کہا کہ یہ اس محلے کی سب سے غریب لڑکی ہے۔ گورنر نے کہا کہ اگر مجھے امیر لڑکیوں سے نکاح کرنا مطلوب ہوتا تو میں وزیروں اور حاکموں کے یہاں اپنا رشتہ بھیجتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ایک متقی لڑکی سے شادی کروں۔ تکریت کے شیخ نے ان دونوں کے نکاح میں اہم کردار ادا کیا اور پھر اس زاہد گورنر اور متقی خاتون کے یہاں اس شہسوار نے جنم لیا جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں دوستو، تکریت کا وہ گورنر کوئی اور نہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب
اور وہ متقی خاتون کوئی اور نہیں صلاح الدین ایوبی کی والدہ ست الملک خاتون تھیں۔ آئیے تاریخ کے کچھ اور صفحات پلٹ کر ہم سن 1132 میں داخل ہوتے ہیں، جہاں ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش نہیں ہوئی اور ان کے والد نجم الدین ایوب عراق کے شہر تکریت کے گورنر ہیں۔ ایک روز عماد الدین زنگی نامی ایک طاقتور ترک جنگجو دشمنوں سے بچتے بچاتے دریائے دجلہ کے کنارے ان کے شہر کے دروازے پر آئے۔ اس موقع پر نجم الدین ایوب نے عماد الدین زنگی کو اپنے یہاں نہ صرف پناہ دی بلکہ کشتیوں کا ایک بحری بیڑا بھی انہیں مہیا کروایا تاکہ وہ دریا پار کر کے محفوظ مقام پر پہنچ جائیں، اور ان کا یہی فعل تاریخ میں انتہائی اہم فعل ثابت ہوا، کیونکہ اس واقعے کے 6 سال بعد یعنی 1138 سنہ عیسوی میں نجم الدین ایوب کے بھائی اسد الدین شیرکوہ نے ایک عورت کی توہین کرنے کے جرم میں ایک مقامی کمانڈر کی گردن اڑا دی، اور اس کی پاداش میں نجم الدین ایوب کی گورنری چھین کر ان کے خاندان کو علاقہ بدر کر دیا گیا۔ ایسے مشکل وقت میں عماد الدین زنگی نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا، موصل میں انہیں جاگیریں دے کر ان کے خاندان کو بسایا اور نجم الدین ایوب کو بالبک قلعے کا حاکم بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ جس رات کو نجم الدین ایوب نے تکریت چھوڑا، اسی رات سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش ہوئی۔ ناظرین، یہاں کچھ باتیں عماد الدین زنگی سے متعلق ہو جائیں۔ عماد الدین زنگی وہ اولو العزم جری اور بہادر حکمران تھے جنہوں نے بیت المقدس پر صلیبیوں کے غاصبانہ قبضے کے بعد شکست خوردہ اور منتشر مسلمانوں کو متحد کرنے میں پہل کی۔ وہ ظالم صلیبیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور امت مسلمہ کی قیادت کا ایک عظیم فریضہ انجام دیا۔ انہوں نے صلیبیوں سے 2 ہاتھ کر کے ان کی 4 ریاستوں میں سے ایک اہم ریاست ایڈیسا کو فتح کر لیا تو صلیبیوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ جب صلیبیوں نے دیکھا کہ بہادری سے عماد الدین زنگی کو شکست دینا ناممکن ہے تو انہوں نے اس وقت کے بدنام زمانہ قاتل فدائی گروہ حشاشین سے رابطہ کیا تاکہ عماد الدین زنگی کو قتل کیا جا سکے۔ حشاشین کرائے کے قاتلوں کا گروہ تھا جس کا بانی حسن بن صباح نامی ایک اسماعیلی تھا۔ اسی گروہ کا ایک فدائی عماد الدین زنگی کی فوج میں بھرتی ہو کر باڈی گارڈ بنا اور ایک رات موقع پا کر نیند کی حالت میں عماد الدین زنگی کو قتل کر دیا۔ عماد الدین زنگی کی شہادت کے بعد زنگی سلطنت کی باغ ڈور اس کے لڑکے نور الدین زنگی کے حصے میں آئی۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عمر صرف 9 سال تھی۔ صلیبیوں نے عماد الدین زنگی کو قتل کرا کے یہ سمجھ لیا کہ صفحہ ہستی سے مجاہدین کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ اب ان سے بیت المقدس کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن وہ نور الدین زنگی کی فطرت سے ناواقف تھے۔ نور الدین زنگی کے دل میں قبلہ اول کو صلیبیوں سے واپس لینے کا جذبہ اپنے والد عماد الدین زنگی سے بڑھ کر پایا جاتا تھا۔ وہ ہر حال میں صلیبیوں کو شکست دینا چاہتا تھا اور اس لیے اس نے ایک کثیر رقم خرچ کر کے ایک ممبر تیار کرایا تھا، اور اس کی یہ نیت تھی کہ جب وہ بیت المقدس فتح کرے گا تو مسجد عمر میں یہ ممبر اپنے ہاتھوں سے نصب کرے گا۔ نور الدین زنگی نے تخت پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کو اپنی مملکت میں ضم کر کے اپنی حکومت کو مضبوط بنایا۔ اس وقت مصر پر فاطمی حکومت قائم تھی جو انتہائی کمزور ہو چکی تھی، اور مصر چونکہ فلسطین سے ملا ہوا تھا اس لیے
सलेबी मिस्र की हुकूमत पर नज़रें गाड़े बैठे हुए थे, लेकिन सलेबियों की नज़र में मिस्र जितना अहमियत रखता था उससे कई गुना ज़्यादा नूरुद्दीन ज़ंगी की नज़र में इसकी अहमियत थी, क्योंकि नूरुद्दीन ज़ंगी कभी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि सलेबी मिस्र पर कब्ज़ा करके आलम इस्लाम के लिए ख़तरा बन जाएं। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। आज हम यहीं पर इस वीडियो को रोक रहे हैं। इसके अगले हिस्से में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की पहली जंग कौन सी थी, और पहली जंग से लेकर बैतुल मुक़द्दस की फ़तेह तक तमाम वाक़यात का हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि हमारी नई नस्ल को परवान चढ़ाने के लिए तारीख़ी किरदारों के मुताले की ज़रूरत है, तो तारीख़ी वीडियोस को शेयर कीजिए, चाहे वो हमारे बनाए हुए हों, चाहे किसी और के बनाए हुए हों, लेकिन नौजवान नस्ल तक तारीख़ी किरदारों को पहुँचाना, हमारे असलाफ़ के कारनामों को पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें हमारी खूबियों और ख़ामियों से ज़रूर आगाह कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।